کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے۔ کسر دنا کے راز میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ تو رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، تو امام بوصیری نے کیا بات کر دی، یا خیر من یمم العافون ساحتہ سعیم وفوق متون العین کالرسم ومن هو الآیۃ الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم سرایت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمتك جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شابا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون وسر اي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز ادراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعینا لطاعته باکرم الرسل كنا اکرم الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئی۔ وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ نِلْتَ مَنْزِلَةً، حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا، بس اتنی بات ہے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ جب رسول اللہ جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے نا تو جبریل کو فرمایا جبریل بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرات آفتی۔ فرمایا تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل، جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا، اب میں کہتا ہوں آگے چلیے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، بس اتنی بات عرض کی حضور۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں، میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا، تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ اے مولویاں پھر جھگڑے کتوں کڈے نور بشر دے، ہاں جی نور تو پھر رک گئے، پھر آگے کون گئے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق، حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے۔ داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی، فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے معراج والی رات، اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا۔ اس واسطے رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا، تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں، اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراء الورا ہے۔ صرف جہاں بھی بیٹھے حضور کی شانیں بیان کریں۔ دین کی ترجمانی کے لیے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا، ہاں جی اس کی ترجمانی کے لیے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا، یا امام ربانی ہونے چاہیے، ہاں جی جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر اذان دے دیں، اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا قلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بندے حضور کے بارے میں حضور کو یتیم کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو،
اس نے کیا تقریر کی؟ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ، تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے پہلے بندہ علم پڑھے، صرف 4 کتابیں رکھ کے جو 2-4 اجہل سامنے بٹھا گا کیا بات کی بھئی، یہ اجہل کو کیا پتا ہے بیان کرنے کے لیے؟ وہ تو ایک مولوی نے بھی اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑھی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے، حبشے کی طرف، ہاں جی، تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرح لکھ دے، ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہاں جی۔ تو لوگ ہمارے اس طرح کے آج کل بڑے بڑے جناب، حضور نے فرمایا نا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے، بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے، جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں، کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو؟ اس وقت ان مسائل کا وقت ہے، اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی۔ مولانا اخلاق سے بات کرو، میں نے کہا گستاخان سے ایسی بات ہوگی، نہ ساکی نہ پیمانہ گفتم حدیث عشق پہ، ہاں جی، گل جڑی عشق دی ہو تو ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری بھی کہندا میں بے باک ہو کے کرنا، میں آکھا تو یورپ پڑھیا تاں بے باک ہویا، اے بی سی پڑھیا، کہنے لگا نہیں شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنے لگا نا مولی خادم میں یورپ تک گیا لیکن واپس آ کے میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہنا میں ضرور گیا لیکن میں آنکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھیا ہوتے کی گندے کھا رہے سن، گند کھا رہے سن، میں آکھا کی ہویا ہی پھر آنکھ پٹ کی تو کیوں نہیں ویکھی یورپ دی ترقی؟ کہنے لگا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ تو کلندر لاہوری بھی یہ گل کر گیا، کہنے لگا میں آکھا جناب تسی بے باک کیوں ہو گیا ہو، حضور دے عشق دی گل بے باک ہو کے کیوں کرنے ہو؟ اقبال کہنے لگا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل میں اینج کر کے سنی، اینج کر کے نہیں سنی میں حضور دے عشق۔ آج ہمیں لوگ نیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ صفوان عمیر بن واب صفوان بن امیہ نام معاہدہ کر کے آئے، جب بدر دی جنگ مک گئی، انہاں دا پتر قید ہو گیا، انہاں صفوان بن امیہ نو کیا تو میرا قرضہ بھی اتار دینا ہے، میرے گھر دی دیکھ بھال کرنی، میں رسول اللہ تے جا کے حملہ کر دینا ہے۔ اے مدینہ پاک آیا تلوار گالے چ پائی ہوئی، صحابہ بار کھڑے سن جنہاں وچ حضرت عمر بھی کھڑے، میں بولن لگا۔ آج کہتے ہیں حضور کے دشمن کے بارے میں نرم بات کرو، حضرت عمر بار کھڑے سن، جب ویکھا نا عمیر بن واب گالے تلوار پائی اٹھری تو تھلے اتریا، حضرت عمر دور کھڑے سن، آپ نے فرمایا دونکم القلبہ، فرماؤ اس کتے نو نپو۔ کیوں جی؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں، انسان نو فرما رہے ہیں، عربی بولن والے نو فرما رہے ہیں، جہاں فرمایا دونکم، فرمایا اس کتے نو نپو ہوئے انسان، حضرت عمر انہوں کتا کہہ دیں، اور حضرت عمر نو بھی سکھانی پہنی گل کہ جناب تسی انسان نو کتا کہہ دیتا ہے، ترجمان نبی ہم زبان نبی، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سے۔ آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو، کیوں جی اسماء افعال چو، آپ نے فرمایا خضو، فرمایا دونما نو پکڑو نپو اس کتے نو،
اتنی دیر حضرت عمر بھی آ گئے. حضرت عمر اتھوں نپ لیا تے گھسیٹدے ہویا میرے آقا مولا دی بارگاہ وچ مسجد نبی شریف تے جاندے ہی کیا ول خبیث الغادر، حضور خبیث بھی ہے تے غدار بھی ہے. اجے تے گل ہی کوئی نہیں ہوئی، صرف تلوار ویکھی تے حضور دے بارے کوئی گل کرے تے سانو کوئی ادب سکھاوے جناب مولانا انج گل کرنی انج نے پترا گل وچ ہو رہے کیوں جی حضرت؟ ہاں جی کیوں جی جناب پیر صاحب، کیوں جی حضرت صاحب، کیوں جی پیر صاحب، کیوں جی مولانا غفران ماف، کیوں جناب گل کنج ہو سکتی؟ نرم بات ہے پترو. تسی سانو کرنا کی چاہتے ہو پاکستان وچ؟ اسی ہن لکھاں نے ایتھے تے لارا لا رہے نا ہزاراں تے 1 اکتوبر مینار پاکستان اسی نکھاں لارا لانا ہے. نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو. مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. مٹی دے ٹوکرے چاہ کے تے مونج دا لباس پا کے مونج دی منجی ہوتے بندہ انج نہیں سکتا کپڑے سوید تے علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے سب دے زہر جہا پانی پی کے تے تمبے جائی جناب خوراک کھا کے تے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے پھر بھی رسول اللہ دی عربی جناتا لکھ دیتیاں. اور آخری باری انگریز گیا کہنے لگا مولی فضل حق اے تھلے ویک جڑا نہ لکھیا فضل حق ہے کہ تو کہہ دے کوئی اور فضل حق ہے تے ہن بھی تینوں کالے پانی تو واپس بھیج دیتا جائے گا. علامہ فضل خیر آبادی فاروقی نسلن حضرت عمر دے خون نے جوش ماریا، اٹھ نہیں سن سکتے، ہڈیاں گڑ گئیں سن. علامہ اٹھ کے بہ گئے. آپ نے فرمایا انگریزہ تو کیا سمجھتا ہے میں ڈر گیا؟ یہ تو ایک فضل حق ہے، ہزاروں بھی ہو تم ایسی سزا دو تو فتویٰ یہی ہے کہ خلاف تمہارے جہاد فرض ہے، فرض ہے. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے. مسئلے آتا آ جائے اجے تک جناب مرزائیاں نو بینڈ برا کہنے والے دے بارے اجے تک مولوی سوچ رہے ہوں کہ کس لہجے میں بین بھائی کہا. ہاں جی علامہ فضل خیر آبادی نو نہیں سی پتا میرے نال کی ہونا ہے. فرمایا علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان. ایسی لکھاں اتھے نعرہ لانا ہے بالکل. اے سارے علامہ غفران محمود سالوی صاحب تمام مشایخ طریقت جڑے بیٹھے ہو، علماء جڑے بیٹھے ہو، خدا دا واسطہ نے دعا رسول دا واسطہ نے ہر بندہ میں اس واسطے روک دیتی ہے اے جو کچھ پڑھن لگے سن کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکان دے ہوندے. ہاں کتیاں دیاں تعریفاں نہیں ہوندیاں، تعریفاں مالکان دیاں ہوندیاں. ہاں جی مولی خادم کمینہ کون ہے کہ اپنی جناب سامنے بیٹھ کر کہے کہ میری منقبت پڑھو؟ کون اتنی دیر حضور کی بات کرو، رسول اللہ کی شانیں بیان کرو. کسی کے لیے کوئی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، صرف حضور کی عزت ناموس اور نظام مصطفیٰ کے لیے کام کر رہی. کسی دے توجہ جی مولانا میں گل پھر کرنے ہیں تو نعرہ پھر تو آڑے تو جذبات ہم تسی تو اتھی بھی بہ کے ہاں جی زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، اور لندن نہیں تسی کتے رہن دیو آنکھ میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سارخیز. تو آڑی گل دے ہو رہے نا تسی گل سنو. بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے یہ تاریخ کیسے بن گئی. میں کہا جی کیسے بن گئی، ایسی تھوڑی بنائی. اے تے ممتاز قادری پھانسی دے پھندے ہوتے لبیک دا نعرہ لایا بن گئی، گل ختم ہو گئی. یہ نعرے میں جان پا گیا گل ختم ہو گئی. یہ اپنے پیو واسطے تھوڑی بنائی. جی وہ اس کو شامل نہیں کیا اس کو شامل نہیں کیا. میں کہا جب نعرہ لگ جائے تو پھر شامل اسی کو بلانا ہے. آؤ حضور کی عزت کے لیے، یا تو ہم اپنی عزت کے لیے مقدمے لڑ رہے ہوں تو پھر تو بات ہے. جب ناموس رسالت، جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو جب آپ مینار پاکستان آئیں گے اور لاکھوں جب کھڑے ہو کر ہم نعرہ لگائیں گے تو ہم نے اس دن ان کو بتانا ہے
کہ ذلیل کے بچوں، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، یہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے۔ بات ختم ہے۔ ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے، اس میں کسی کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب حضرت فلاں کو بھی راضی کرو جی، فلاں کو راضی تو تاں کرے میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے، میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے تے پیڑا میرا منڈا بڑا منڈا ہی ہے تے میں دا بیاہ بھی کرنا ہے، اتھے میں تسی کہہ سکتے ہو حضرت فلانے گوڑے نہیں نپو، فلانے دا بھی گوڑا نپو، فلانے دا بھی حضرت دا گوڑا، میں اس واسطے نہیں بے ناراض ہیں، ویسے میں کہہ رہا اس طرح مطلب کوئی سمجھے بے حضرت بھی ناراض، حضرت پہلی صف وچ کھڑے اور جی فلانے دا گوڑا نپو، میں آکھا جی گوڑا کیڑی گل تو نپیے، کوئی سانو بھی دسو، اے ایسا جرم کیتا اسی ڈی چوک چلے گئے، اہل سنت بدنام ہوئے یا یہ شیر اہل سنت کے بنے؟ اے وجہ جذبہ کدی ویکھے سی تسی؟ اہل سنت دا تسی جھاکا لا دیتا ہے، انہاں نو تو گھر ٹنگا کمائی جا رہا، او حالات نہیں ٹھیک، او حالات، ہم بڑے امن والے ہیں، یعنی حضور کی عزت پر بھی حملہ ہو جائے تو امن والے ہیں، یہ تو بغیرتی ہے۔ امن یہ نہیں ہے، امن یہ ہے کہ ابو دجانہ حضور پر جھک جائیں اور ہر طرف سے تیر ابو دجانہ کی جسم پر لگے، ہزاروں تیر لگنے کے بعد بھی ابو دجانہ لم یتحرک، حرکت بھی نہ کرے۔ ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گر ہے۔ کیوں جی؟ یعنی فلانا بھی ناراض ہو گیا، فلانا بھی ناراض ہو گیا، میں کہا جی ناراض ہوئے تو ساڑھا کی لگتا ہے؟ ناراض رسول اللہ دے ناتے ہویا، یا تے مولی خادم اپنے پیو دے 40واں کرن گئے سی اتھے، آج کے رسول کا 40واں کرنے کے لیے ہم گئے تھے۔ کوئی گالے کرنے والی، کوئی گال کرنے والی کرو، جس تے اتنے کوئی پیڑا اور تے پھکیاں اور، میں حقیقت پنجابی میں دا معنی ہون سمجھا۔ ہاں جی اتھے تے بابا جڑا بھی بلال اسلام دا کم کرن تے قریشی ہاشمی تھلے ہوون، بلال کعبے دی چھتوں تے چڑھ جاندے، غلام تے لونڈی دے پتر ہوون تے حجۃ الوداع دے موقع ہوتے عرفات جو رسول اللہ اپنے پیچھے اسامہ بن زید نو بٹھا لو۔ اے ہن کسی قریشی ہاشمی نے کیا کہ حضور کس نو بٹھان لگے ہو، ادھا تا رنگ بھی گندمی ہے۔ اے ہن کسی صحابی نے اعتراض کیتا ہے جی، اے تو میرے آقا مولا دی اپنی شان ہے، جنوں چاہن اتے لے جان۔ اے ہن جناب علامہ غفران محمود سیالوی، پیر ضیاء الحق شاہ صاحب اگر کم کیتا، حبیب الحق شاہ صاحب، علامہ اشفاق صابری کم کیتا، مولانا غفران محمود سیالوی کم کیتا، کسی نہیں کیتا تو پٹو کیوں نہیں کیتا تسی؟ اے تو ساڑھے پیو دا کم نہیں سی، یہ تو جڑا کم کرے گا وہی کعبے دی چھت تے چڑھے گا، ابو لہب تے ابو جہل تے تھلے ہی پھر رہنا ہے۔ گلا کرنے ہو، حضور کی عزت کی بات ہے، بین الاقوامی تاریخ چلی ہوئی ہے ناموس رسالت کے خلاف، اس میں تو ہر بندے کو آگے آنا چاہیے کہ میں آگے رہا جناب، پہلے میں نو میری گل کرو، میں گاڑا کھان واسطے تیار ہوں، میں رسول اللہ دی عزت واسطے تیار ہوں۔ دسو جی موٹر وے دی مسیتاں ہو تو وہ کیڑا کمینے دا پتر، ذلیل دا پتر افسر ہے جنہیں صلاۃ و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ بار مسیتاں تو اتروا دیتا؟ وہ بورڈ کیوں لائے؟ تواڈے پیو دا پاکستان ہے، ذلیل دے پترو تے ننگے عورتاں نچنو ٹھیک ہے تے حضور دا نام تانوں نہیں وارد، ایدا حساب لینا ہے ذلیل دے پترو تواڈے کول۔ توجہ جی، اب ہر بات جو ہے وہ سر جھکا کر ایسے تھوڑا ہے نا، قربانیاں تو دینی پڑے گی۔ میں اس واسطے میں گھر میرا لٹیا، انہوں نے کلاشن کوفہ میرے گھر جناب ایڈی کلاشن کوفہ پورے خاندان ہوتے چاہیے رکھیاں نے، کٹو جی کتے پروجیکٹر رکھیاں تسی خود پوچھ مولی خادم کیڑی پاس پروجیکٹر رکھیا، میری جناب رضائیاں تے تلائیاں والی پیٹی بھی توڑ دیتی، کہندے وچوں کڈو، کیڑے پاسے تو خود کچھ رکھے، کلاشن کوفہ کڈو باہر۔ او کلاشن کوفہ پاگل تے پترو مولی خادم رکھی ہوندیاں تے پھر اینج گل ہونی سی؟ نہ میں کلاشن گھروں چاقو بھی نہیں ملیا انہوں نے، تے میرے چھوٹے منڈے نو کہندے کوئی چاقو تا کٹ دے یار، اسی جا کے کبھی بھئی چاقو نکلیا ہوتا تھا، انہیں کہا ہے ہی نہیں تو کتوں تانوں کٹ کے دے، انہیں کہا تیرا پیو گلاں تے بڑیاں کرنا، انہیں کہا کسی اور پاور نال کرنا، اے چاقو والی پاور نال۔ میں وہ صحابہ دے شعر پڑھا نا، کعب بن مالک، انہوں نے حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا سی جتھے ملے انہوں قتل کر دیو، انہاں حضور دے خلاف شعر کہندے ہوندے سن، 9 مرد 6 عورتاں فتح مکہ والے دن، ذلیلو کہتے حضور رحمت للعالمین ہے، میں نے کہا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، رحمت للعالمین پر تمہیں کس نے کہا باتیں کرو، بات یہ کرو کہ گستاخی رسول کا انجام کیا ہوا، بات یہاں کرو، رحمت للعالمین۔ تم زیادہ پڑھے ہوئے ہو داتا صاحب سے، اعلیٰ حضرت بریلوی سے، پیر میر علی شاہ سے، تمہیں تو کلمہ سیدھا نہیں آتا،
تم ان شیروں سے جنہوں نے دین کی تشریح کیا ان کی بات کرو. علامہ فضل حق خیر آبادی ہڈیاں بھی کڑ گئی سن, آخری واری اتنے کالے پانی انگریز آخری واری گیا, علامہ فضل حق خیر آبادی دی ہڈیاں گل گئی, آخری واری انگریز گیا وہ فتوی جہاد لے کے کہنے لگا مولوی فضل حق اے جڑے تھلے سین ہوئے ہیں فضل حق دے, اج بھی تو کہہ دے کہ کوئی اور فضل حق ہے جنہیں انگریزوں کے خلاف جہاد تے فتوی دے تھلے سین کیتے ہیں, میں فضل حق نہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ نہیں سن سکتے, تاریخ موجود ہے, لیکن فاروق اعظم دی نسل چ سن فاروقی نسل, خون فاروقی نے جوش ماریا, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا انگریزا تم کی سمجھنا میں گھبرا گیا, یہ تو ایک فضل حق کے ہزاراں بھی ہوون تسی یہ سزا دیو, فتوی یہی ہے تمہارے خلاف جہاد فرض ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے تو بستر مرگ پر بھی ایسے بات کی ہے جن کے ہم ماننے والے ہیں. ہم تو ابھی صحیح سلامت ہیں, ہم یہ کیسے گردن جھکا سکتے ہیں. مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی, 27 سال انگریزاں نے چکی پیسی, انج گئے سن جیل تے انج واپس آئے. انگریزاں نے جدو آپ تے زیادہ دباؤ پایا تے آپ نے اندروں انگریزاں نو خط لکھیا, فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی, شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ہمارے بزرگوں نے ایسے کر کے حضور کی دین پر پہرا دیا ہے. آج ہم اپنے ملک میں ایسے کیسے کر لیں, ایسے کیسے کر لیں. میں ڈی ایس پی کہنے لگا CIA والا, میں وہ گل نہ نہیں لینا بیچارے دا, میں کہنے لگا ادھی راتی 4 بجے, میں کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں. میں کہا ایسی تقریریں نے پترا پڑھیا جی تے تقریر نہیں کرنی تو تیرے کو پوچھ کے کرنی, تو کون ہوندا ہے مینوں یہ گل کرنے والا. میں کہا تو بھی کسی دی تنخواہ لینا تے میں بھی کسی دی تنخواہ لینا. لبیک 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 لبیک. میں آکھا مالک کتا رکھ دیں, چون کے رکھ دیں. میں میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا, میں تسی تو غلام بیٹھے ہو, علماء بیٹھے, نعت خان مشاہد, میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں کیوں جی, آخر کیوں میں اتنی گلاں کرنا. ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں کوئی پریشانی ہے حضور کے نام پر. صحابہ ایسے ایسے 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد, سر بھی پھٹے ہویا, ہاتھ بھی حضور نو بچا بچا کے شل ہو گیا, تیر چھلنی کر دیتا ہاتھ نو, پھر بھی بے ہوش ہو گئے. تو میرے آقا و مولا نے صدیق اکبر نو بھیجا, فرمایا صدیق نے دے منہ تے پانی چھڑکو. جلیا کہتے عورتوں میں, کئی لوگ کہتے ہیں مولوی خادم کو اور موضوع نہیں آتا. میں کہا پتر میں تو جھاڑی راتی پڑھدا ہی قرآن و حدیث ہاں, کسی اور نے کوئی اور مصروفیات ہونی ہیں, مینوں بڑے موضوع آندے ہیں, لیکن گل وچ اس ویلے ہو رہے کہ کافر حضور دے خاکے بنان, مولوی خادم اور تقریرا کرے. ایک آج دی گل نہیں, امام مالک فرما گئے حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات ہو اور حضور کی امت بدلہ نہ لے تو ما بقاء الامت بعد ختم نبیہا, فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے, اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم ناموس رسالت پر بات کر رہے ہیں, ورنہ عالم مدینہ یہ فرما گئے حضور کی ساری امت ایک لمحے میں مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی. تو کون سے کلمہ پڑھنے کے بعد باتیں سمجھتا ہے کہ ہم بس کلمہ پڑھ لیا, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ, صحابہ نے اور گل کوئی نہیں کی تھی, سر پھٹے ہویا, ہاتھ شل, 70 زخم لگے ہوئے, چونڈیاں نہیں پئی ہوئی, تلواراں تے تیراں تے نیرے تے زخم لگے ہوئے. جدو ہوش آیا صدیق اکبر نے پانی چھڑکیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نہیں کیا, صدیق میں بچنا بھی ہے کہ کوئی نہیں, میرا ہاتھ بھی شل ہے, ہن ساری زندگی میں ہاتھ انج لیا پھراں گا, دس ہے میں ٹھیک بھی ہونا ہے کہ نہیں. نہ جدو ہوش آیا تے کچھ سوال کیتا, ما فعل رسول اللہ, دسو جی حضور دا کی حال ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا, فقال خیرن هو ارسلنی الیک, فرمایا حضور تو ٹھیک ہے, انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا. تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جواب کیا دیا, فرمایا یہ ہاتھ شل ہونا, زخم 70 لگنا, سر پھٹنا, کل مصیبت بعدک جلل. فرمایا پھر حضور جب سلامت ہے تو یہ ہمیں پریشانیاں کوئی پریشان کر سکتی ہیں, حضور جو سلامت. اللہ اکبر.
لو جی خواتین بھی بیٹھیاں مینوں دینا دے اے خواتین واسطے خواتین اپنے پتراں نو لوری دین صدقے یا رسول اللہ دی اے عورتاں واسطے پیغام ہے صدقے یا رسول اللہ مرداں جے حضور دی عزت تے پیرا دیتا تے عورتاں بھی گھٹ صحابیہ بھی نہیں رہیاں میدان احد وچ جدوں اے آواز آئی کہ رسول اللہ تے حملہ ہو گیا تے حضرت ام عامر چلیاں مدینہ پاک تو رستے صحابہ نو پوچھا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے انہاں کہا حضور تے ٹھیک ہے لیکن تواڈے ابا جی شہید ہو گئے فرمایا میں نے ابے کا نہیں پوچھا حضور بتاؤ یہ ہیں مسلم خواتین اللہ اکبر یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں بیٹیاں اگر وہ حضور تو تشریف لا رہے ہیں پھر آگے گئیں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے فرمایا اس بات کو چھوڑو حضور انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے پھر آگے گئیں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا کتنے رشتے ہو گئے فرمایا میں نے بھائی کا نہیں پوچھا کہا حضور ٹھیک ہے پھر آگے گئی پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ کہا جی حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے جی مسلم معاشرہ کہتے جی برداشت پیدا کرو میں نے کہا برداشت دیو پترو آخر ایک باری بھی تو آنسو آنے چاہیے سن پیو بھی چاروں رشتے کسی عورت دے دنیا ہوتے عزت نہ زندہ رہن دے پیو ہوئے یا پھر برا ہومن یا پتر ہومن یا شوہر ہوئے ایک بھی نہ ہوئے تو اس عورت دا تو کوئی نہیں تھے تو ویسے جنہاں سارا کچھ ہوئے تامی لوگ ظلم کر دیں بچیاں ساڑیاں نو جلا دیں جی چلہ پھٹ گیا چلے نہیں پھٹ گئے گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے ایتھے دو دیاں پیدا ہو جان تے لوگ جناب فریادہ نہ روندن پتہ ہے رسول اللہ نے کی فرمایا من ربا بنتین پتروں دے بارے حضور نے نہیں فرمایا جنہیں دو پتر پالے نہ میرے آقا نے فرمایا من ربا بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا حضور نے فرمایا جنہیں دو دھیاں دی پرورش کی تھی انہوں نے بوجھ نہ سمجھا سر تے چاہ کے رکھیا قیامت والے دن انج جنت میرے نال آئے گا وہ بندہ کیوں جی اے مسلمانہ دی ماں جدو رسول اللہ دے سامنے آئیاں اے کتاب میرے کولے تے فاخذت بناحیت صوبہ حضور دا دامن کرم پکڑیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے رستے پتہ چل چکا میرے ابا بھی چلے گئے شوہر بھی چلا گیا بھائی بھی چلا گیا بیٹا بھی یہ مجھے پتہ چل چکا ہے لیکن کل مصیبت بعدک جلل آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے لو جی میری گفتگو ختم اے کلندر لاہوری دے نام دا حال ہے اقبال آخری گل اقبال تے کر کے میں مکانا چاہتا غازی علم الدین دی قبر جو آخری بندہ اقبال بار آیا آخری بندہ اقبال بار آیا بہت سارے لوگوں نے اتاریا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے بڑے ہاتھ بھی لان لگے ہوں بڑے برکت انہوں اتاریا اقبال نے باہر کٹ دیتا سارے نو انہیں کہا میں علم الدین نہ ایک گل کرنی سارے باہر نکلو دہشت گرد نہ گل کرنی تمہیں شرم نہیں آتی اقبال کے پیچھے فوٹو لگا کر اپنی کرسیوں میں بیٹھتے ہو وہ تو ناموس رسالت پر پہرا دینے والے سے بات کیا کر رہا ہے ایسے جھک کر اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہنے لگا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی تیری وصیت ایسی میں نے لاہور میانی صاحب دفنانا ہے انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان وچ دفنا دیتا یہ بھی ایک گندی چال ہے وہ دا بہت لمبا واقعہ انگریزاں نے تینوں لاوارساں دے قبرستان وچ دفنا دیتا میں تینوں شخصی ضمانت دے کے لاہور لے آیا گورنر لاہور نو اقبال نے شخصی ضمانت دیتی سی انگریز کہندے سن تے ہندو مسلم فساد ہو جائے گا اقبال کیا ہندو مسلم فساد ہو گیا او دے بدلے تسی مینوں مار دینا عاشق رسول کا جنازہ لاہور آنے دو تم اس اقبال کی چھٹی ختم کر رہے ہو آئندہ تسی سارے شور پاؤ اقبال دی چھٹی اسی ختم نہیں ہون دینی اسی تے جلوس کٹ دینا ہے آئندہ ہاں خبردار کوئی اقبال نو بھی پہ گئے ہو پہلے تسی مسیتہ نو پہ گئے ہو پھر مولویہ نو پہ گئے ہو اقبال نو بھی پہ گئے ہو کیسے سٹاپ کرو اتنا ہی ظلم کرو کل جڑا سیل ہے وہ ظالم ظلمو نہ بابا بلے شاہ فرماندے نا ظالم ظلمو نہ ہی دردے نہ ہی خوف خدا دا کر دے اپنے کیتے ہوں آپ ہی مردے اتھے اتھے ہومن خار بس کریو علم و یار سنو کوئی حرف درکار آپ میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے فرماندے آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا لو جی اقبال گل کے کیتی غازی علم الدین کپڑا ہٹا کے
کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کر دیتی، ہن میری بھی ایک وصیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے بندہ کام تو کرے، کہنے جی سرکار قبر جانے سرکار جانے، میں کہا پہلے کام کر پھر قبر جانے سرکار جانے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی بہن فوزیہ صدیقی انہیں میں نے فون کیتا، انہیں کہا مولانا صاحب میں نے پہلے بھی پتا ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام لیندے ہو، واحد تو مولوی ہو پاکستان جیڑا میری ہمشیرہ دی گل کرنے ہو، ورنہ مولوی سمجھ دیں کہ بھائی اسی دین دا بڑا کم کر رہے ہیں۔ وہ تو 17 سالہ منڈا آگے سی ایک عورت دی عزت واسطے، 13 سال ہو گئے میری بہن دا نام ہی کدی کسی نہیں لیا، امریکی قید وچ بیٹھی، وہ بڑی درد بھری ہوئی سی تے کہنے لگی میں تے 2 جگہ جاب کر دی اپنی روٹی اودے پتراں دی بھی روٹی پوری کر دی تے اپنے دی بھی کر دی، ڈبل۔ وہ بھی ڈاکٹر ہے کڑی اودی ہمشیرہ جڑی فوزیہ، انہیں کہا میں ایک سرکاری جاب کر دی ہے، ایک جا کے آغا خان دے اسپتال جاب کرنی تے تاں میری روٹی پوری ہوندی۔ تے میں کہا کڑی اس امت تو اسی کی عیاشیاں واسطے کروڑ اپنے پتراں دی شادیاں تے لاندے، انہاں نوں کی پتہ ہے جس دی بہن قید وچ بیٹھی ہوے اونوں پیسے کنے دینے، وہ تے نیکی سمجھدے ہی کوئی نہیں۔ 50 عمرے کرن والے نوں کی پتہ ہے بھئی عافیہ صدیقی کیویں گزر کر رہی، کیوں انہیں تو پیسے جو دے کول بڑے تے انہیں تو مدینہ پاک جانا، اے نہیں پتہ مدینہ والے دی گل کیویں۔ بہرحال اس لڑکی نے مینوں جڑی گل کیتی انہیں مینوں بھی رولا دیتا، وہ کہنے لگی میری ہمشیرہ 13 سال ہو گئے، 14واں سال شروع ہون لگا ہے امریکی قید وچ۔ کہنے لگی بھئی جدوں میری بہن بہت زیادہ تنگ ہو گئی نا، قید ہی ہوندی پھر امریکی ہوے۔ علامہ فضل خیر آبادی دی سورۃ الہندیہ علماء ایک باری ضرور روز پڑھیا کر ایک صفحہ، تے کدی بھی تنگ نہیں ہون گے، باویں چھل بھی اگلے لا دیتی۔ ہاں جی، علامہ فضل خیر آبادی دا ایک صفحہ مولویاں روز پڑھیا ہوندا نا تے سپیکر مسیت تے کدی بھی نہیں سن اتر، پکی بات۔ ہاں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دا پڑھیا ہوندا نا انگریزاں 50,000 روپے اس ویلے مقرر کیتا سی، بھائی اے 3 بابن انہاں نوں نپ لو، کفایت علی کافی تے علامہ فضل خیر آبادی احمد اللہ شاہ مدراسی تے مولانا رحمت اللہ کیرانوی چوتھا بابا، اے نپ لو تے ساڈا اس ملک بر صغیر وچ قبضہ ہو جانا ہے۔ تے 50 سب تو انہاں نوں خطرہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کول سی، 50,000 انہاں نے قیمت مقرر کیتی مولانا دے سر دی، اج دا 50 کروڑ روپے بندا ہے۔ تے مولانا دی گردن پھر انہاں کٹ دتی، غداری نال کٹ کے تے چاندنی چوک وچ لٹکا دتی۔ 8 دن مولانا دے گردن وچ خون واندا رہیا تے سارے ویکھ کے کہندے سن واہ جنیا واہ۔ انہاں کہا جی کیوں واہ واہ؟ انہاں کہا واہ واہ اس واسطے کہ مرن لگیا بابے تو غم کوئی نہیں سی، ورنہ جب مرن لگدا خون ڈر ہوئے تو موت کولو بندہ جم جانا، اے بابا مرن لگیا بھی کہندا سی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ہاں جی گردن اترن لگی تو بابا کہندا کمال ہے، یہ تو ایک کے جو اور ہوندیاں پھر بھی دے دینی ہے۔ میں کہا اقبال ایک ہی بن گیا، وہ کہنے لگا تینوں پتہ میں کہا جی اتھے تے قوم منو سلوہ کھا کے کہنے لگی تسی چلو جی تہاڈا رب چلے، ایتھے تے صحابہ کو 8 تلوارا سن، کپڑے بھی کوئی نہیں سن، پھر کیویں چل پے؟ اقبال کہندا تینوں سمجھ نہیں آئی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضورو۔ اقبال کہندا ایتھے عقل بھی جوان ہو گئی، اتھے تو فرعون نو خدا من بیٹھے نا جناب مصر والے، اتھے تو من بیٹھے خالی مصر او دے قبضے سی، ایتھے پوری دنیا بش دے قبضے سی، سپر پاور جی سی، تے عراق آیا عقل بھی اقبال کہندا حضور دی آمد تے جوان ہو گئی۔ ہاں فرعون کول تے ایٹم بم کوئی نہیں سی نا، ساری دنیا تو مطلب بدماش بھی کوئی نہیں سی، بش تے ساری دنیا دا بدماش سی، تے جدو عراق آیا تے میں کہا اقبال پھر کی بنیا؟ کہنے لگا صحافی لا کے جتیاں مار دیتیاں۔ میں کہا کی بنیا؟ کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، کہندا عقل بھی جوان ہو گئی، ہاں جی پوری دنیا دے فرعون نو جتی مار دیتی، اوتے خدا بن بیٹھے۔ میں کہا ہویا کیویں؟ کہندا حضور دی آمد تے ہویا، سارا کچھ تاں ہویا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں کہا اقبال او ایتھے بابا ایک پتر دے کے تے 5 اور دیندا، غازی ممتاز حسین دے والد صاحب کہندے میں ایک دیتا 5 اور دیندا۔ میں کہا اقبال ایک دے کے 5 کیوں دیندا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ ہاں ایتھے اے گل ہے اصل، 70 زخم لگے ہون، سر پھٹے ہوئے، اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ بہت ڈاڈی۔
ہاں جی ایتے کہندے او جی میں ہتکڑیاں حضرت صاحب لگ گئیاں تو پھر حضرت صاحب نو ہتکڑیاں لگ جان. میں آکھا نہیں حضرت صاحب تے بڑے قیمتی ہیں. ہاں جی باقی حضرت عمیر حضرت خبیب بن عدی دے ہتکڑیاں لگیاں لوہے وچ اگلیاں بدیا پھر ایک ایک جسم دا عضو کٹیا. انہاں دا تے جسم لوہے دے سن صحابہ او لوہے کٹدے سن کافر. ہاں تے ساڈے جسم بڑے قیمتی نہ انہاں دے پتر نہ انہاں دیاں دھیاں نہ انہاں دا وطن نہ انہاں نو کدی بھوک لگی نہ انہاں نو کدی پیاس لگی. قیمتی تے مولی خادم بڑا ہے. ایدی پگڑی کھل گئی تے جناب پھر کی ہونا ہے. اے گل ہے اصل سمجھن والی. اتنے بڑے جلسے کرن تو بعد پھر جناب سانو جدو جلوس دی لوڑ پوے تے پھر بندہ انہاں وچ ایک بھی کوئی نہ آوے. ساڈیاں تقریراں دے فائدے. ہاں جی میں تو ویسے تقریر سنان دا کوئی نہ قائل رہے انہاں لوگوں کہ جڑے بندے اسی بلائیے تے انہاں کو ٹائم کوئی نہ ہوے. ہاں اے تے پھر انہاں دا رسول اللہ نو بھی کہہ دینا سی حضور بدر جیسی نہیں جا سکتے. گل تو جی جدو اج بھی رسول اللہ دے دین دی گل ہے تو پھر حضور دے دین دی جدو گل ہوے تے صحابہ بڈھے بھی سن تے اوتھے جنگ یرموک کے چلے گئے. حضرت عمر بن مادی کرب 86.5 سال عمر سی تے 86.5 سال دا بابا ول تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا. جایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا مولی خادم گل کے کر رہا. بڈھے صحابی اوتھے چلے گئے تو انہاں جا کے گھوڑے دی دم نپ لئی. 1000 بندے دے مقابلے جو سپاہ سالار سی تے گھوڑے دی دم نپ کے فرمایا اوے گل بعد وچ ہوئے گی جنا تے گھوڑا ہلا کے وکھا. میں کہا اقبال ایک ہی بنیا. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کی مراد کیوں جناب اقبال اے تھوڑا اے اقبال ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں جناب. تسی تے انہاں دے پیر ہونا جناب تے تانوں تے زیادہ خوشی ہونی. اسی اقبال دے قبر دے اندر بھی جا کے نعرے لبیک دے لائے 10 منٹ پورے لائے. منیب اقبال دا پوترا باہر بڑا چیخیا. ساڑے منڈے نے بڑا چیخیا. انہیں کہا میرا دادا ہے. انہیں کہا دادے نے پوترا باہر کھڑا. دادا ہوندہ تو کام کرتا اپنے دادے واسطے. کام جنہ کیتا نعرے وہی لا رہا. جی میرے قریب آتا میں انہیں چانڈ بھی مار دینی سی. منحوسہ چھٹی اسی بال پہ کروا دیا. تسی جی کوئی جنے ہوندے تے اپنے پیو نو ایتھے دفن کر دے جاوید نو. پتہ نہیں جاوید اقبال دی پتہ ہی نہیں قبر. میں لاہور رہندے میں نہیں پتہ کیڑے قبرستان وچ دفن. وہ کہندا جی میری اپنی بھی کوئی حیثیت ہے. میں ٹٹو تیری کی حیثیت بھائی یہی حیثیت تو اقبال دا پتر ہے. جدوں اپنے پیو تو ہٹیا او دا جنازہ بھی ایڈی ایڈی داڑھی والے نے پڑھایا. کوئی اگے کھڑا سی کوئی پیچھے کھڑا سی. پتہ نہیں جنازہ کسے پڑھے بھی ہے کہ کوئی نہیں. میں کہا گل وچ ہو رہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پہ. میں تو جاوید نو نپ لیا سی. میں جدو ٹھیک سی نا الامراء وچ تقریر کرنا آیا تے چوڑا ماری اقبال دے پتر نے. میں جدو ٹھیک سی میں باہر نکلا تے میں نپ لیا. میں کہا کی چوڑا مارنا ہے تو او نال بندہ سی کہندا پرے ہٹ. میں کہا پرے ہٹنے پترا میں اقبال دے پتر نال گل کرنا مینوں گل تے کرن دے. او کھڑا ہو رک گیا. انہیں کہا مولی تے نپ لینا. میں کہا تو کی چوڑا ماردا رہنا کدی کہندا اسلام ایسا ہے ایسے. میں کہا تیرا پیو پتہ کی کہندا اس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی گیرت بہی قانون ثبات. اقبال کہندا اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو مضبوط جاؤ جی. وہ کہنے لگا آئندہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. میں کہا جا ملاقات نہیں پترا کیا جی ایتھے جناب نہیں جی بڑے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے. میں کہا اقبال دا پتر بھی ہوئے تو اقبال دا پتر بن کے رہے نا. 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کے لبیک لبیک. میں کہا اقبال آج مزہ آیا ہی. کہنے لگا آج ہی تا آیا. دسو یار اقبال نہ بھی انہاں دی دشمنی بن گئی. حضور چھٹی بحال کرانی ہے سی. ہاں تسی تکڑے ہو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو. ہاں لبیک سارے بولو لبیک. ہاں پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. انہاں نو بولن دو بات. توجہ بس ایہی بات ہے. حضور نال پیار انج کر کے تو کرنا ہے بس گل ختم ہو جانی. اس دن کفر ڈہ پینا ہے. میں تانوں سچی گل کر رہا. ہاں بالکل ہے ڈہ پونا. اج کفر تاں سلامت ہے کہ اسی کہندے کوئی دائیں ویکھ تے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے.
2 واری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری واری مولوی انگوٹھے نہیں چومتے تے 100 واری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 واری نوٹ پکڑ لیندا لیکن دوسری واری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھا چومدے تھک گیا تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہاں جے محبت ہوے تو کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چومے اے دا مطلب پھر رسم اوتھے چلدی کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اے مولانا دی گل میں اس واسطے کیتی تسی تا اے نہ سمجھو تسی چم دیو تساں بھی جلے ہو کوئی موقع ملے تے نہیں تے کہندے ہو ایک باری پہلے جو چم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہن بار بار چمنا ہے اے محبت نہیں ہوندی محبت اور شے ہے او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نال کسے محبت خود دستی ہاں مینوں محبت ہے اتھے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں نہ عاشق رسول اتھے گل ہی وچ ہو رہی میں انہوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ہاں جی گردن اترن لگی تو بابا کہندا کمال ہے یہ تو ایک کے جو اور ہوں گی پھر بھی دے دینی ہے میں کہا اقبال ایک ہی بن گیا کہنے لگا تنو پتر میں کہا جی اتھے تے قوم منو سلوہ کھا کے کہنے لگی تسی چلو جی تو رب چلے ایتھے تے صحابہ کو 8 تلوارا سن کپڑے بھی کوئی نہیں سن پھر کیویں چل پے اقبال کہندا تینوں سمجھ نہیں آئی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضورو اقبال کہندا ہے عقل بھی جوان ہو گئی اتھے تو فرعون نو خدا من بیٹھے نا جناب مصر والے اتھے تو من بیٹھے خالی مصر او دے قبضے سی ایتھے پوری دنیا بش دے قبضے سی سپر پاور جی سی تے عراق آیا عقل بھی اقبال کہندا حضور دی آمد تے جوان ہو گئی ہاں فرعون کول تے ایٹم بم کوئی نہیں سی نا ساری دنیا تو مطلب بدماش بھی کوئی نہیں سی بش تے ساری دنیا دا بدماش سی تے جدو عراق آیا تو میں کہا اقبال پھر کی بنیا کہنے لگا صحافی لا کے جتیاں مار دیتیاں میں کہا کی بنیا کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کہندا عقل بھی جوان ہو گئی ہاں جی پوری دنیا دے فرعون نے جتی مار دیتی اوتے خدا بن بیٹھے میں کہا ہویا کیویں کہندا حضور دی آمد تے ہویا سارا کچھ تاں ہویا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال او ایتھے بابا ایک پتر دے کے تے 5 اور دیندا غازی ممتاز حسین دے والد صاحب کہندے میں ایک دیتا 5 اور دیندا میں کہا اقبال ایک دے کے 5 کیوں دیندا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد ہاں ایتھے اے گل ہے اصل 70 زخم لگے ہون سر پھٹے ہوئے اگلی گل جڑی میں کرن لگا او بہت ڈاڈی ہاں جی ایتھے کہندے او جی میں ہتکڑیاں حضرت صاحب لگ گئیاں تو پھر حضرت صاحب نو ہتکڑیاں لگ جان میں کہا نہیں حضرت صاحب تے بڑے قیمتی ہیں ہاں جی باقی حضرت عمیر حضرت خبیب بن عدی ہتکڑیاں لگیاں لوہے وچ اگلیاں بدیا پھر ایک جسم دا عضو کٹیا انہاں دا جسم لوہے دے سن صحابہ لوہے کٹدے سن کافر ہاں تے ساڈے جسم بڑے قیمتی نہ انہاں دے پتر نہ انہاں دیاں دھیاں نہ انہاں دا وطن نہ انہاں نو کدی بھوک لگی نہ انہاں نو کدی پیاس لگی قیمتی تے مولی خادم بڑا ہے ایدی پگڑی کھل گئی تے جناب پھر کی ہونا ہے اے گل ہے اصل سمجھن والی اتنے بڑے جلسے کرن تو بعد پھر جناب سانو جدوں جلوس دی لوڑ پوے تے پھر بندہ انہاں وچ ایک بھی کوئی نہ آوے ساڈیاں تقریراں دے فائدے ہاں جی میں تو ویسے تقریر سنان دا کوئی نہ قائل رہے انہاں لوگوں کہ جڑے بندے اسی بلائیے تے انہاں کو ٹائم کوئی نہ ہوے ہاں اے تے پھر انہاں رسول اللہ نے بھی کہہ دینا سی حضور بدر جیسی نہیں جا سکتے گل تے جی جدوں اج بھی رسول اللہ دے دین دی گل ہے تے پھر حضور دے دین دی جدوں گل ہوے تے صحابہ بڈھے بھی سن تے اوتھے جنگ یرموک چلے گئے حضرت عمر بن مہدی کرب 86.5 سال عمر سی تے 86.5 سال دا بابا ول تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا جایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا مولی خادم گل کے کر رہا بڈھے صحابی اوتھے چلے گئے تو انہاں جا کے گھوڑے دی دم نپ لئی 1000 بندے دے مقابلے چ سپاہ سالار سی تے گھوڑے دی دم نپ کے فرمایا اوے گل بعد وچ ہوئے گی جنا تے گھوڑا ہلا کے وکھا میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی مراد کیوں جناب اقبال احمد تھوڑا اے اقبال ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں جناب تسی تے انہاں دے پیر ہونا جناب تے تانوں تے زیادہ خوشی ہونی اسی اقبال دے قبر دے اندر بھی جا کے نعرے لبیک دے لائے 10 منٹ پورے لائے منیب اقبال او دا پوترا باہر بڑا چیخیا ساڑے منڈے نے بڑا چیخیا انہیں کہا میرا دادا ہے انہیں کہا دادے نے پترا باہر کھڑا دادا ہوندہ تو کام کرتا اپنے دادے واسطے کام جنہ کیتا نعرے وہی لا رہے جی میرے قریب آدھا میں انہیں چانڈوی مار دینی سی
मनहूसा छुट्टी असी बाल पै करवांदे तुसी जी कोई जने होंदे ते अपने प्यो नूं इत्थे दफन करदे जावेद नूं पता नहीं जावेद इकबाल दी पता ही नहीं कबर मैं लाहौर रहंदा मैनूं नहीं पता केड़े कब्रिस्तान विच दफन वो कहंदा जी मेरी अपनी भी कोई हैसियत मैं टट्टू तेरी की हैसियत भाई यही हैसियत तू इकबाल दा पुत्तर है जदों अपने प्यो तो हटिया ओदा जनाजा भी एडी एडी दाढ़ी वाले ने पढ़ाया कोई अगे खड़ा सी कोई पीछे खड़ा सी पत्नी जनाजा किसी पढ़े भी है कि कोई नहीं मैं कहा गल विच हो रहे जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार मैं तो जावेद नूं नप लिया सी मैं जदों ठीक सी ना अल अमरा विच तकरीर करना उत्थे चवड़ा मारियां इकबाल दे पुत्र ने मैं जदों ठीक सी मैं बाहर निकलिया तो मैं नप लिया मैं कहा की चवड़ा मारना है तू और नाल बंदा सी कहंदा परे हट मैं कहा परे हटने पुत्रा मैं इकबाल दे पुत्र नाल गल करना मैनूं गल तो करन दे वो खड़ा हो रुक गया उन्हें कहा मौली तो नप लेना मैं कहा तू की चवड़ा मारदा रहना कदी कहना इस्लाम ऐसा है ऐसे मैं कहा तेरा प्यो पता की कहंदा हस दीने मुस्तफा दीने हयात जिंदगी कीरत बही कानून सबात इकबाल कहता अगर उम्मत मुस्लिमा जिंदा रहना चाहती है तो उसका एक ही तरीका है कि हुजूर के दीन को मजबूत जाओ जी वो कहने लगा आइंदा मैं आपसे मुलाकात करूंगा मैं कहा जा मुलाकात ने पुत्रा इत्थे जनाब यार जी वड्डे दा पुत्र है निक्के दा पुत्र है मैं कहा इकबाल दा पुत्र भी होवे तो इकबाल दा पुत्र बन के रहे ना 10 मिनट असी जनाब अंदर नारे लाए इकबाल दी कब्र लब्बैक लब्बैक मैं कहा इकबाल आज मजा आया ही कहने लगा आज ही तो आया दसो यार इकबाल ना भी इन्हां दी दुश्मनी बन गई हुजूर छुट्टी बहाल करानी असी हां तुसी तकड़े हो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह नूं मजबूत करो हाँ लब्बैक सारे बोलो लब्बैक हाँ पिछले भी बोलो अल्लाह दे बंदे ओ ए नारा तो लाना है सारे बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक इन्हां नूं बोलन दो बस तवज्जो बस यही बात है हुजूर नाल प्यार इंज करके तो करना है बस गल खत्म हो जानी उस दिन कुफर ढह पैना मैं तुहानू सच्ची गल कर रहा हाँ बिल्कुल ढह पौना अज कुफर तां सलामत है कि असी कहने कोई दाएं वेख तो नहीं रहे भाई चौधरी साहब नारा ला रहे 2 बारी अंगूठे चुमण तो बाद तीसरी बारी मौलवी अंगूठे नहीं चुमते 100 बारी कोई नोट पकड़ाए तो 100 बारी नोट पकड़ लेंदा लेकिन दूसरी बारी मौलवियां दे हाथ थक जांदे मैं आखा गल विच हो रे चलिया इत्थे ते जिस्म कटे हुए भी न थके ते तू खाली अंगूठा चुमदे थक गया तो फिर गल तो विच हो रे जेड़ी मैं करना हाँ जे मोहब्बत होवे तो करोड़ बारी कोई इंज करे ते अंगूठे ते चुमे एदा मतलब फिर रसम उथे जल्दी कोई नहीं तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए ये मौलाना की गल मैं इस वास्ते की थी तुसी ता ये ना समझो तुसी चुमदे हो तुसा भी जले हो कोई मौका मिले तो नहीं तो कहंदे हो एक बारी पहले जो चुम लिया दोबारा ना आ गया हुण मैं बार-बार चुमना है मोहब्बत नहीं होंदी हां मोहब्बत और शय है ओदा ताल्लुक ही कोई नहीं तबलीग नाल ते ओदा ताल्लुक ही कोई नहीं दसन ना किसे मोहब्बत खुद दसदी हां मैनू मोहब्बत है उथे दलील देने की लोड़ ही नहीं पैंदी मैं आशिक रसूल ना ना आशिक रसूल उथे गल ही विच हो रही मैं इत्थे जनाब यार जी वड्डे दा पुत्र है निक्के दा पुत्र है मैं कहा इकबाल दा पुत्र भी होवे तो इकबाल दा पुत्र बन के रहे ना 10 मिनट असी जनाब अंदर नारे लाए इकबाल दी कब्र लब्बैक लब्बैक मैं कहा इकबाल आज मजा आया ही कहने लगा आज ही तो आया दसो यार इकबाल ना भी इन्हां दी दुश्मनी बन गई हुजूर छुट्टी बहाल करानी असी हां तुसी तकड़े हो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह नूं मजबूत करो हाँ लब्बैक सारे बोलो लब्बैक हाँ पिछले भी बोलो अल्लाह दे बंदे ओ ए नारा तो लाना है सारे बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक इन्हां नूं बोलन दो बस तवज्जो बस यही बात है हुजूर नाल प्यार इंज करके तो करना है बस गल खत्म हो जानी उस दिन कुफर ढह पैना मैं तुहानू सच्ची गल कर रहा हाँ बिल्कुल ढह पौना अज कुफर तां सलामत है कि असी कहने कोई दाएं वेख तो नहीं रहे भाई चौधरी साहब नारा ला रहे
دو باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چومتے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لیندا لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھے چومدے تھک گیا تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہاں جے محبت ہوے تے کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چومے اے دا مطلب پھر رسم اوتھے چلدی کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اے مولانا دی گل میں اس واسطے کیتی تسی تا اے نہ سمجھو تسی چومدے ہو تساں بھی جلے ہو کوئی موقع ملے تے نہیں تے کہندے ہو ایک باری پہلے جو چوم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہن میں بار بار چومنا ہے اے محبت نہیں ہوندی محبت اور شے ہے او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نہ کسے محبت خود دسدی ہاں مینوں محبت ہے اوتھے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں نہ عاشق رسول اوتھے گل ہی وچ ہو رہی میں ایتھے جناب یار جی وڈے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے میں کہ اقبال دا پتر بھی ہوے تے اقبال دا پتر بن کے رہے نا 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کا لبیک لبیک میں کہا اقبال آج مزہ آیا ہی کہنے لگا آج ہی تا آیا دسو یار اقبال نہ بھی انہاں دی دشمنی بن گئی حضور چھٹی بحال کرانی اسی ہاں تسی تکڑے ہو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو ہاں لبیک سارے بولو لبیک ہاں پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک انہاں نو بولن دو بات توجہ بس ایہی بات ہے حضور نال پیار انج کر کے تے کرنا ہے بس گل ختم ہو جانی اس دن کفر ڈہ پینا ہے میں تانوں سچی گل کر رہا ہاں بالکل ہے ڈہ پونا اج کفر تاں سلامت ہے کہ اسی کہندے کوئی دائیں ویکھ تے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے دو باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چومتے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لیندا لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھے چومدے تھک گیا تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہاں جے محبت ہوے تے کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چومے اے دا مطلب پھر رسم اوتھے چلدی کوئی نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اے مولانا دی گل میں اس واسطے کیتی تسی تا اے نہ سمجھو تسی چومدے ہو تساں بھی جلے ہو کوئی موقع ملے تے نہیں تے کہندے ہو ایک باری پہلے جو چوم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہن میں بار بار چومنا ہے اے محبت نہیں ہوندی محبت اور شے ہے او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نہ کسے محبت خود دسدی ہاں مینوں محبت ہے اوتھے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں نہ عاشق رسول اوتھے گل ہی وچ ہو رہی میں ایتھے جناب یار جی وڈے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے میں کہ اقبال دا پتر بھی ہوے تے اقبال دا پتر بن کے رہے نا 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کا لبیک لبیک میں کہا اقبال آج مزہ آیا ہی کہنے لگا آج ہی تا آیا دسو یار اقبال نہ بھی انہاں دی دشمنی بن گئی حضور چھٹی بحال کرانی اسی ہاں تسی تکڑے ہو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو ہاں لبیک سارے بولو لبیک ہاں پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک انہاں نو بولن دو بات توجہ بس ایہی بات ہے حضور نال پیار انج کر کے تے کرنا ہے بس گل ختم ہو جانی اس دن کفر ڈہ پینا ہے میں تانوں سچی گل کر رہا ہاں بالکل ہے ڈہ پونا اج کفر تاں سلامت ہے کہ اسی کہندے کوئی دائیں ویکھ تے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے دو باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چومتے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لیندا لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھے چومدے تھک گیا تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا
ہاں جی محبت ہوئے تو کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چومے، یہ مطلب پھر رسم اتنے چلتی کوئی نہیں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، یہ مولانا دی گل میں اس واسطے کی تھی، تسی تا یہ نہ سمجھو تسی چم دے ہو، تسا بھی جلے ہو، کوئی موقع ملے تا نہیں تا کہندے ہو ایک باری پہلے جو چم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہوں بار بار چمنا ہے، اے محبت نہیں ہوندی۔ محبت اور شاید ہے، او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نال کسے، محبت خود دستی ہاں مینوں محبت ہے، اتنے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں، نہ عاشق رسول اتنے گل ہی وچ ہو رہی۔ میں اتنے جناب یار جی وڈے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے، میں کہ اقبال دا پتر بھی ہوئے تو اقبال دا پتر بن کے رہے نا، 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کا، لبیک لبیک، میں کہ اقبال آج مزہ آیا ہی، کہنے لگا آج ہی تا آیا۔ دسو یار اقبال نہ بھی انہاں دی دشمنی بن گئی، حضور چھٹی بحال کرانی اسی، ہاں تسی تکڑے ہو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو، ہاں لبیک سارے بولو لبیک، ہاں پچھلے بھی بولو اللہ دے بندے ہو اے نعرہ لانا ہے سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، انہاں نو بولن دو بات سو توجہ، بس ایہی بات ہے، حضور نال پیار انج کر کے تو کرنا ہے، بس گل ختم ہو جانی اس دن کفر ڈہ پینا ہے، میں تمہیں سچی گل کر رہا ہاں بالکل ہے ڈہ پونا ہے۔ اج کفر تاں سلامت ہے کہ اسی کہنے کوئی دائیں ویکھتے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے، 2 باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چومدے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لیندا، لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے، میں آکھا گل وچ ہو رہے چلیا ایتھے تے جسم کٹے ہوئے بھی نہ تھکے تے تو خالی انگوٹھا چومدے تھک گیا تے پھر گل تے وچ ہو رہے جڑی میں کرنا، ہاں جی محبت ہوئے تو کروڑ واری کوئی انج کرے تے انگوٹھے تے چومے، یہ مطلب پھر رسم اتنے چلتی کوئی نہیں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، یہ مولانا دی گل میں اس واسطے کی تھی، تسی تا یہ نہ سمجھو تسی چم دے ہو، تسا بھی جلے ہو، کوئی موقع ملے تا نہیں تا کہندے ہو ایک باری پہلے جو چم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہوں بار بار چمنا ہے، اے محبت نہیں ہوندی۔ محبت اور شاید ہے، او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نال کسے، محبت خود دستی ہاں مینوں محبت ہے، اتنے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں، نہ عاشق رسول اتنے گل ہی وچ ہو رہی۔ میں اتنے جناب یار جی وڈے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے، میں کہ اقبال دا پتر کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے۔ قصر دنا کے راز میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ تو رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، تو امام بصیری نے کیا بات کر دی، یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایم وفوق متون العین کالرسم ومن هو الآیت الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمت العظمیٰ لمغتنم سرایت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمتك جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شاوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالاضافه اذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كما تفوز بوصل اي مستتر عن العيون وسر اي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز ادراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العناية ركنا غير منهدم
لما دعا اللہ داعینا لطاعتہ باکرم الرسل کنا اکرم الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئی۔ وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ نِلْتَ مَنْزِلَةً، حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا، بس اتنی بات ہے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ جب رسول اللہ جو ہے وہ آگے تشریف لے گا نا تو جبریل کو فرمایا جبریل بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وحی برتر پرام، جو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرات آفتی۔ فرمایا تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل، جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا، اب میں کہتا ہوں آگے چلیے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، بس اتنی بات عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں، میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا، تو پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ اے مولویاں پھر جھگڑے کتوں کڈے نور بشر دے گئے؟ ہاں جی، نور تو پھر رک گئے، پھر آگے کون گئے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق، حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے۔ داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی، فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے معراج والی رات، اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا۔ اس واسطے رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا، تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں، اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراء الورا ہے۔ صرف جہاں بھی بیٹھے حضور کی شانیں بیان کریں۔ دین کی ترجمانی کے لیے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا، ہاں جی، اس کی ترجمانی کے لیے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا، یا امام ربانی ہونے چاہیے، ہاں جی، جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر اذان دے دیں، اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا قلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بندے حضور کے بارے میں حضور کو یتیم کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو، اس نے کیا تقریر کی؟ حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ، تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے پہلے بندہ علم پڑھے، صرف 4 کتابیں رکھ کے جو 2-4 اجہل سامنے بٹھا گا کیا بات کی بھئی اجہل کو کیا پتہ ہے بیان کرنے کے لیے؟ وہ تو ایک مولوی نے بھی اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑھی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے، حبشے کی طرف، ہاں جی، تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرح لکھ دے، ہاں جی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہاں جی۔ تو لوگ ہمارے اس طرح کے آج کل بڑے بڑے جناب، حضور نے فرمایا نا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے،
بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے، جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں، کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو؟ اس وقت ان مسائل کا وقت ہے، اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی۔ کہنے مولانا اخلاق سے بات کرو، میں نے کہا گستاخان سے ایسی بات ہوگی، نہ ساکی نہ پیمانہ گفتم حدیث عشق پہ۔ ہاں جی، گل جڑی عشق دی ہو تو ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری بھی کہندا میں بے باک ہو کے کرنا، میں آکھا تو یورپ پڑھیا تا بے باک ہویا، اے بی سی پڑھیا، کہنے لگا نہیں شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنے لگا نا مولی خادم میں یورپ تک گیا لیکن واپس آ کے میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ کہنا میں ضرور گیا لیکن میں آنکھ پٹ کی بھی نہیں ویکھیا ہوتے کی گندے کھا رہے سن، گند کھا رہے سن۔ میں آکھا کی ہویا ہی پھر آنکھ پٹ کے تو کیوں نہیں ویکھی یورپ دی ترقی؟ کہنے لگا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ تو کلندر لاہوری بھی یہ گل کر گیا، کہنے لگا میں آکھا جناب تسی بے باک کیوں ہو گیا ہو؟ حضور دے عشق دی گل بے باک ہو کے کیوں کرنے ہو؟ اقبال کہنے لگا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل میں اینج کر کے سنی، اینج کر کے نہیں سنی میں حضور دے عشق۔ آج ہمیں لوگ نیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ صفوان عمیر بن واب صفوان بن امیہ نام معاہدہ کر کے آئے، جدوں بدر دی جنگ مک گئی، انہاں دا پتر قید ہو گیا، انہاں صفوان بن امیہ نو کیا تو میرا قرضہ بھی اتار دینا ہے، میرے گھر دی دیکھ بھال کرنی، میں رسول اللہ تے جا کے حملہ کر دینا ہے۔ اے مدینہ پاک آیا، تلوار گالے چ پائی ہوئی، صحابہ باہر کھڑے سن جنہاں وچ حضرت عمر بھی کھڑے، میں بولی بولن لگا۔ آج کہتے ہیں حضور کے دشمن کے بارے میں نرم بات کرو۔ حضرت عمر باہر کھڑے سن، جدوں ویکھیا نا عمیر بن واب گاڑی تلوار پائی اونٹنی تو تھلے اتریا، تے حضرت عمر دور کھڑے سن، آپ نے فرمایا دونکم القلبہ، فرماؤ اس کتے نو نپو۔ کیوں جی؟ حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں، انسان نو فرما رہے ہیں، عربی بولن والے نو فرما رہے ہیں، تے آپ فرمایا دونکم، فرمایا اس کتے نو نپو ہووے انسان، تے حضرت عمر انہوں کتا کہہ دیں۔ ہن حضرت عمر نو بھی سکھانی پینی گل کہ جناب تسی انسان نو کتا کہہ دیتا ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سے۔ آپ نے فرمایا اس کتے نو نپو، کیوں جی اسماء افعال چو آپ نے فرمایا خضو، فرمایا دونوں مانو پکڑو نپو اس کتے نو۔ اتنی دیر حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عمر اتھو نپ لیا تے گھسیٹ دیا ہویا میرے آقا و مولا دی بارگاہ وچ مسجد نبی شریف وچ۔ جان دیں کیا ول خبیث الغادر، حضور خبیث بھی ہے تے غدار بھی ہے۔ اجے تے گل ہی کوئی نہیں ہوئی، صرف تلوار ویکھی تے حضور دے بارے کوئی گل کرے تے سانو کوئی ادب سکھاوے، جناب مولانا اینج گل کرنی، اینج نے پترا گل وچ ہو رہے۔ کیوں جی حضرت؟ ہاں جی کیوں جی جناب پیر صاحب، کیوں جی حضرت صاحب، کیوں جی پیر صاحب، کیوں جی مولانا غفران ماف، کیوں جناب گل کنج ہو سکتی؟ نرم بات ہے پترو، تسی سانو کرنا کی چاہتے ہو پاکستان ہے؟ اسی ہن لکھاں نے ایتھے تے لارا لا رہے نا ہزاراں، تے یکم اکتوبر مینار پاکستان اسی نکھاں لارا لانا ہے۔ نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، مٹی دے ٹوکرے چاہ کے تے مونج دا لباس پا کے، مونج دی منجی ہوتے بنجا انج نہیں سکتا کپڑے سوید، تے علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے، سب دے زہر جیا پانی پی کے، تے تمبے جائی جناب خوراک کھا کے، تے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے، پھر بھی رسول اللہ دی عربی چناتا لکھ دیتی ہیں۔ اور آخری باری انگریز گیا، کہنے لگا مولی فضل حق اے تھلے ویک جڑا نہ لکھیا فضل حق ہے کہ تو کہہ دے کوئی اور فضل حق ہے،
تے ہن بھی تینوں کالے پانی تو واپس بھیج دیتا جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی فاروقی نسلن، حضرت عمر دے خون نے جوش ماریا، اٹھ نہیں سن سکتے، ہڈیاں گڑ گئی سن، علامہ اٹھ کے بہ گئے۔ آپ نے فرمایا انگریزا تو کیا سمجھتا ہے میں ڈر گیا؟ یہ تو ایک فضل حق ہے، ہزاروں بھی ہو تم ایسی سزا دو تو فتویٰ یہی ہے کہ خلاف تمہارے جہاد فرض ہے، فرض ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے۔ مسئلے آتا آ جائے اجے تک جناب مرزائیاں نو بہن برا کہنے والے دے بارے اجے تک مولوی سوچ رہے ہوں کہ کس لہجے میں بہن بھائی کہا۔ ہاں جی، علامہ فضل خیر آبادی نو نہیں سی پتا میرے نال کی ہونا ہے، فرمایا علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان۔ ایسی لکھاں اتھے نعرہ لانا ہے بالکل۔ اے سارے علامہ غفران محمود سالوی صاحب، تمام مشایخ طریقت جڑے بیٹھے ہو، علماء جڑے بیٹھے ہو، خدا دا واسطہ نے، دعا رسول دا واسطہ نے، ہر بندہ میں اس واسطے روک دیتی ہے اے جو کچھ پڑھن لگے سن، کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے، ہاں کتیاں دیاں تعریفاں نہیں ہوندیاں، تعریفاں مالکاں دیاں ہوندیاں۔ ہاں جی، مولوی خادم کمینہ کون ہے کہ اپنی جناب سامنے بیٹھ کر کہے کہ میری منقبت پڑھو؟ کون اتنی دیر حضور کی بات کرو، رسول اللہ کی شانیں بیان کرو، کسی کے لیے کوئی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی، صرف حضور کی عزت، ناموس اور نظام مصطفیٰ کے لیے کام کر رہی۔ کسی دے توجہ جی مولانا، میں گل پھر کرنے ہیں تو نعرہ پھر تو آڑے تو جذبات ہم تسی تو اتھی بھی بہ کے، ہاں جی، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، اور لندن نہیں تسی کتے راندے ہو، آنکھ میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سارخیز۔ تو آڑی گل پہ ہو رہے نا، تسی گل سنو، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے یہ تاریخ کیسے بن گئی؟ میں کہا جی کیسے بن گئی، ایسی تھوڑی بنائی، اے تے ممتاز قادری پھانسی دے پھندے ہوتے لبیک دا نعرہ لایا بن گئی، گل ختم ہو گئی، یہ نعرے میں جان پا گیا، گل ختم ہو گئی، یہ اپنے پیو واسطے تھوڑی بڑھائی۔ کیا ہے جی وہ اس کو شامل نہیں کیا، اس کو شامل نہیں کیا، میں کہا جب نعرہ لگ جائے تو پھر شامل اسی کو بلانا ہے، آؤ حضور کی عزت کے لیے، یا تو ہم اپنی عزت کے لیے مقدمے لڑ رہے ہوں تو پھر تو بات ہے۔ جب ناموس رسالت، جب حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو جب آپ مینار پاکستان آئیں گے اور لاکھوں جب کھڑے ہو کر ہم نعرہ لگائیں گے تو ہم نے اس دن ان کو بتانا ہے کہ ذلیل کے بچوں، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، یہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے۔ بات ختم ہے، ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے۔ اس میں کسی کو دعوت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جناب حضرت فلاں کو بھی راضی کرو جی، فلاں کو راضی تو تاں کرے میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے، میرے منڈے دا ولیمہ ہوئے تے پہلا میرا منڈا بڑا منڈا ہی ہے تے میں او دا ویاہ بھی کرنا ہے، اتھے میں تسی کہہ سکتے ہو حضرت فلانے گوڑے نہیں نپو، فلانے دا بھی گوڑا نپو، فلانے دا بھی حضرت دا گوڑا، میں اس واسطے نہیں بے ناراض ہیں، ویسے میں کہہ رہا اس طرح ہاں مطلب کوئی سمجھے بے حضرت بھی ناراض ہے، حضرت پہلی صف وچ کھڑے اور جی فلانے دا گوڑا نپو، میں آکھا جی گوڑا کیڑی گل تو نپیے، کوئی سانو ہی دسو، اے ایسا جرم کیتا اسی ڈی چوک چلے گئے، اہل سنت بدنام ہوئے یا یہ شیر اہل سنت کے بنے؟ اے وجہ جذبہ کدی ویکھے سی تسی؟ اہل سنت دا تسی جھاکا لا دیتا ہے، انہاں نو تو گھر ٹنگا کمائی جا رہا، او اولاد نہیں تھی، او اولاد، ہم بڑے امن والے ہیں، یعنی حضور کی عزت پر بھی حملہ ہو جائے تو امن والے ہیں، یہ تو بغیرتی ہے۔ امن یہ نہیں ہے، امن یہ ہے کہ ابو دجانہ حضور پر جھک جائیں اور ہر طرف سے تیر ابو دجانہ کی جسم پر لگے، ہزاروں تیر لگنے کے بعد بھی ابو دجانہ لم یتحرک، حرکت بھی نہ کرے۔ ہم نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ سامنے جلوہ گر ہے۔ کیوں جی؟ یعنی فلانا بھی ناراض ہو گیا، فلانا بھی ناراض ہو گیا، میں کہا جی ناراض ہوئے تو ساڑھا کی لگتا ہے؟ ناراض رسول اللہ دے ناتے ہویا، یا تے مولی خادم اپنے پیو دے 40واں کرن گئے سی اتھے، آج کے رسول کا 40واں کرنے کے لیے ہم گئے تھے۔ گالے کرنے والی، گال کرنے والی کرو، جس تے کوئی پیڑا اور تے پھکیاں اور، میں حقیقت پنجابی میں دا مانا ہون سمجھا، ہاں جی
ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵਨ, ਬਿਲਾਲ ਕਾਬੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, غلام تے لونڈی دے پتر ہوون تے حجۃ الوداع دے موقع ہوتے عرفات جو